8 مارچ 2014 کو ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز کوالالمپور سے ٹیک آف ہوا، لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا۔ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا کہاں، لیکن پورے 8 سالوں کے بعد فائنلی اب ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز اس وقت کہاں موجود ہے۔ ناظرین، یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی آج سے قریب 8 سال پہلے۔ ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کیپٹل کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے کیپٹل بیجنگ جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹس، 10 کیبن کریو اور 227 پیسنجرز موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر پیسنجرز کا تعلق چائنا سے تھا۔ دونوں پائلٹ انتہائی ایکسپیرینسڈ تھے، جن میں سے فرسٹ پائلٹ 53 سال کے کیپٹن ظاہری احمد شاہ تھے، جن کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، جبکہ 27 سال کے کو پائلٹ فریق عبدالحمید تھے، جن کو 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ اگر اس پلین کی بات کی جائے تو یہ 11 سال پرانا بوئنگ 777 جہاز تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، اور نہ ہی پاسٹ میں یہ جہاز کسی بھی میکینیکل یا الیکٹریکل حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بتانے کا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی ایک بالکل نارمل فلائٹ تھی، جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنا یا پھر چائنا سے واپس ملیشیا جاتی تھی۔ لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، بلکہ اب نارمل سے بھی کافی بڑھ کے کچھ تھا۔ بے شک فلائٹ MH370 کو 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کے لیے پرواز کرنا تھی، لیکن پرواز کرنے سے پہلے ہی اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا، جس سے وہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک فلائی کر سکتی تھی، یعنی اپنی ریکوائرمنٹ سے بھی 2.25 گھنٹے زیادہ۔ ایسا کرنا بھی ایئر لائن کی ایک روٹین پریکٹس ہوتی ہے، تاکہ اگر پلین کو کسی خراب موسم یا ایمرجنسی میں کہیں اور ڈائیورٹ کیا جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysian 370, stand by. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات کے 12:42 پہ فلائٹ MH370 نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ فرسٹ پائلٹ ظاہری ٹیک آف سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر دی، اور ٹھیک 20 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ GPS لوکیشن کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول روم کے ریڈار کو بھیج دی۔ یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے، جو ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اپنی کرنٹ GPS لوکیشن قریبی ریڈارز تک پہنچاتا ہے۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے ٹھیک 10 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:19 پر جب فلائٹ MH370 ملیشین ایئر جورسڈکشن سے نکل کر ویتنام کی ایئر جورسڈکشن میں جانے لگی تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے آخری بار فرسٹ پائلٹ ظاہری سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے: Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. اس کا مطلب یہ تھا کہ فلائٹ MH370 کو ویتنام کے سٹی ہوچی من کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ فرسٹ پائلٹ کیپٹن ظاہری نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا: گڈ نائٹ MAS 370۔ Good night, Malaysian 370. نہ ہی کنٹرول ٹاور کو پتہ تھا اور شاید نہ ہی کیپٹن ظاہری کو کہ ان کا یہ گڈ نائٹ کا میسج MH370 سے ریسیو ہونے والا آخری میسج ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے ہوئے اب پورے 37 منٹ گزر چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا یوں ہے کہ پلین جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن سب کچھ جو ابھی تک نارملی چل رہا تھا وہ اب نارمل ہونے لگا۔ جی ہاں، اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا۔
यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब यह बात कुआलालंपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि MH370 अब वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने फ़्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फ़ौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया, तो आगे से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनटों तक हो ची मिन्ह टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन्ह टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज़ अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर सुबह के 6:32 पर ठीक उस जगह जहाँ से प्लेन गायब हुआ था एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज़ के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ़्लाइट MH370 को गल्फ़ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां प्लेन का नामो निशान तक न मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी न्यूज़, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया सब के सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। प्लेन का अचानक तमाम रडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हज़म नहीं हो रहा था, और अगर वो इस एरिया पर समंदर में क्रैश भी होता तो इतना बड़ा जहाज़ था, कोई ना कोई चीज़ तो पानी पर तैरती हुई ज़रूर नज़र आनी चाहिए थी। पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर कहीं से भी कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। लेकिन फिर पूरे 4 दिन के बाद एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिला कर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ़्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पे वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूँ था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज़ ने चंद मिनटों के लिए राइट पे टर्न जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज़ ने मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहाज़ तक मिलिट्री रडार की रेंज थी। फ़्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही मसला सुलझाने में लगा था कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीज़ तंग कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ़ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी वो अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे यहाँ पर भी प्लेन का कोई अता पता ना मिला। अगले कुछ दिनों के बाद एक और ख़बर मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से 2:22 पर गायब हुआ था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट कर रहा था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव डाटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की और आखिरकार फ़्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता यह चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया
اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کے 8:19 پر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی اور یہ MH370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پہ شو ہوا، یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، اصل میں وہ اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر دور ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کروڈ اسپاٹ میں آ کر جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا، یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کروڈ اسپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا ہی تھا، تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ MH370 اسی کروڈ اسپاٹ میں کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ انڈین اوشن کا ہائی لائٹڈ کرو حصہ پورے انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے اور پھر یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن۔ MH370 کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جب تک پلین اور اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کریش سے پہلے پلین کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہاں پلین کو تلاش کرنے کا عمل چلتا رہا، لیکن یہاں پر بھی پلین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 3 سالوں کے بعد ڈیپ سی آپریشن کو آخرکار ختم کر دیا گیا، جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران پلین کا تو کوئی اتا پتہ تو نہیں ملا، لیکن 2015 میں یعنی پلین کے غائب ہونے کے 1 سال کے بعد پلین کا رائٹ فلیپران تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین کے ساحل پر جا پہنچا۔ یہ پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے۔ ملنے والے اس فلیپران پر جب تحقیقات کی گئی، ایک اور خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس وقت MH370 پانی میں کریش ہوا اس وقت یہ فلیپران ایکسٹینڈڈ نہیں تھا، اور افسوسناک طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلین پانی پہ کریش ہوتے وقت جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں جا گرا۔ اگلے کئی سالوں کے دوران پلین کا کئی اور حصے بھی افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن آج تک پلین یا اس میں بیٹھے پیسنجرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ملیشین فلائٹ MH370 کے غائب ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوا، یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں۔ کچھ انویسٹیگیٹر کو شک ہے کہ پلین ہائی جیک ہوا تھا، اور کچھ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے پلین کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پلین کے اندر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ خیر اصل ریزن کیا ہے یہ تو پلین کے بلیک باکس میں محفوظ ریکارڈنگ سے ہی پتہ چل سکتا ہے، جو پلین کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ MH370 کے غائب ہونے کے پورے 8 سالوں کے بعد فروری 2022 میں ایک بار پھر سے پلین کے ملنے کی امید دلوائی گئی۔ ایک برٹش ریٹائرڈ ایرو اسپیس انجینئر رچرڈ گارڈفرے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ویک سگنل پراپوگیشن انالیسس کے ذریعے اس نے پلین کی اصل لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے، اور حیرت انگیز طور پہ رچرڈ نے جو پن پوائنٹ لوکیشن بتائی ہے وہ بھی انڈین اوشن کے اسی کروڈ ایریا میں موجود ہے۔ رچرڈ کا ماننا ہے کہ اس کی بتائی گئی ٹھیک اس جگہ پر اوشن کے 4000 میٹر نیچے ملیشین ایئر لائن کا گمنام شدہ جہاز ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنی نیچے ٹائٹینک شپ پورے 74 ایئرز کی کوششوں کے بعد 1985 میں ملی تھی۔ اب ملیشین اتھارٹی ریٹائرڈ ایرو اسپیس انجینئر کی اس کلیم کو کتنا سیریس لیتی ہے اور اس جگہ پر ایک نیا سرچ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔